آلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو نبی پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ ہمارا تسلسل کے ساتھ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے اور سورہ بقرہ کی 25 آیتیں الحمدللہ بیان ہو چکی ہیں۔ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کے بارے میں آپ کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ رب العزت حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی بھی طرح کی مثال بیان فرمائے۔ ما بعوضۃ فما فوقها، اب چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر، اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے، اس مثال بیان کرنے سے اللہ کی کیا مراد ہے، اللہ کیا چاہتا ہے یہ مثال بیان فرمائے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے یا اس مثال بیان فرمانے کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اسی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا، اور وہ اس قرآن سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسقوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ اس قرآن سے گمراہ فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ اللہ پاک مثال بیان فرمانے سے، مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ اب مثال چاہے چھوٹی چیز کی ہو یا بڑی چیز کی ہو، مچھر کی مثال دی جائے، مکڑی کی مثال دی جائے، یا کسی بڑی سے بڑی چیز کی مثال دی جائے، اللہ پاک اس سے حیا نہیں فرماتا، اللہ پاک مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اب یہ بات کیوں ارشاد فرمائی گئی؟ دراصل اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح کا ہے، پس منظر وہ یہ ہے، گزشتہ آیات کے اندر آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالوں کو بیان کیا تھا۔ ایک تو منافقوں کی مثال یہ بیان فرمائی جس میں اللہ پاک نے فرمایا او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد، کہ منافقوں کی مثال یا تو آسمان سے اترنے والی بارش کی طرح ہے، اس کی طرح کہ جیسے آسمان سے بارش اترے اور اس کے ذریعے اس بارش کے اندر چمک بھی ہو، گرج بھی ہو اور اندھیری رات ہو، اور راستے میں چلنے والا مسافر تھوڑا سا اگر روشنی دیکھے تو چلنا شروع کر دے، اگر اندھیرا ہے تو رک جائے، اور گرج اور چمک کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لے۔ ایک مثال بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بیان فرمائی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں کی مثال اس بندے کی طرح ہے کہ جو جنگل کے اندر ایسی جگہ میں جہاں پر اندھیرا ہو، جہاں پر روشنی وغیرہ نہ ہو، ایسی جگہ پر سردی کا عالم ہوتا ہے اور بندہ آگ جلائے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس کی طرح ہے کہ جو ایسی جگہ میں آگ روشن کرے اور پھر اس آگ کی وجہ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہو جائے، تو روشن ہونے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس روشنی کو بالکل ختم کر دے،
سے اندھیرا آ جائے تو کیسے وہ پریشان ہوتا ہے. تو یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. تو اس پر اعتراض کیا منافقوں نے, کافروں نے اعتراض کیا کہ یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کی مراد کیا ہے, اللہ نے کیوں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کی. اللہ تو بہت عظمت والا ہے, عظیم رب ہے, تو مسلمان کہتے ہو ہمارا رب بڑا عظیم ہے, تو یہ مثالیں کیوں بیان کی ہیں؟ یہ مثالیں بیان کرنا اس کی شان کے لائق نہیں ہے. تو ان کا جواب دیا گیا کہ دیکھیے مثال بیان کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. مثال بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آسانی سے سمجھا دی جائے, آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. مثال بیان کرنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے. اب عقل مند بندہ جو ہوتا ہے اس مثال کے ذریعے بات کو سمجھتا ہے. مثال پر غور نہیں کیا جاتا, غور اس بات پر کیا جاتا ہے کیا مثال موقع کی مناسبت سے درست ہے یا نہیں. کیا جو بات سمجھانا چاہتا ہے بندہ, تو کیا جو مثال دی گئی تو مثال اس کے مطابق ہے یا نہیں. تو مثال اگر چھوٹی چیز کی دی جائے, بڑی چیز کی دی جائے, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کوئی ایسی غلط چیز نہیں. اللہ نے اس بات کا رد ان کو بیان کیا. دوسرا شان نزول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں مچھر کی مثال کو بیان کیا, کہیں اللہ نے انہیں بت پرستوں کی, جو مشرکوں کی مثال کو بیان کیا. جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے, مکڑی کے جالے سے ان کی مثال بیان کی. تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا, تو ان کا رد کرتے ہوئے, ان کا جواب دیتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. اللہ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی بھی طرح کی مثال بیان فرمائے, مچھر کی مثال بیان فرمائے, مکڑی کی مثال بیان فرمائے, یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال بیان فرمائے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نہ تو قدرت پر کوئی حرف آتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر کوئی حرف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان پہ یہ لائق نہیں. ایسی بات نہیں ہے. پھر اللہ پاک نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں, جو اہل ایمان ہیں, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ مثالیں, اللہ تعالیٰ کا یہ مثالیں بیان فرمانا یہ حق ہے, یہ حق ہے, یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ان مثالوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں. جو بات انہیں سمجھانا مقصود ہوتا ہے اس بات کو سمجھ لیتے ہیں. تو وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے جو بھی مثالیں بیان فرمائی ہیں یہ بالکل حق ہے, درست ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دل کے اندر کوئی ایسی چیز لے کر نہیں آتے جس سے ان کے یقین کو نقصان پہنچے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ فرماتا ہے دوسری طرف وہ لوگ جو کافر ہیں, جو غیر مسلم ہیں, وہ ان مثالوں پر اعتراض کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے, کیوں مثالیں بیان کی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں. تو یہ دونوں طرح کے طبقوں کو, دونوں طرح کے افراد کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. ایک طبقہ وہ ہے اعتراض کرنے والا, ایک طبقہ وہ ہے جو ماننے والا. دیکھیے بندہ جب کسی بات کو نہیں مانتا, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے, یا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دل کے اندر جس کی بات آپ نے سنی ہے, آپ کے دل کے اندر اس کی عظمت ہے, عزت ہے, آپ اس کو مانتے ہیں, لیکن آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کی عقل میں بات نہیں آ رہی, اس نے ایسی بات کر دی تو بھی آپ کہتے ہیں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اعتراض نہیں کر رہے, آپ فقط یہ کہتے ہیں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھا دے, تو آسان کر کے سمجھا دے, سامنے والا پھر آپ کو سمجھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا نمبر پر کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا بندہ آپ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں, آپ سے دلی طور پر عداوت رکھتا ہے, کینہ رکھتا ہے, وہ جناب آپ سے دشمنی رکھتا ہے, تو پھر آپ لاکھ اس کے سامنے اچھے انداز سے بات کریں, اس کو آپ کی ہر بات میں کیڑے نظر آئے, اس کو اچھی بات بھی اچھی نہیں لگے. آپ اگر یہ بھی کہیں گے جناب کوا کالا ہے, نہیں یہ سفید ہے, کالا کیسے ہو سکتا ہے, ایسے لوگوں کی بھی معاشرے میں کمی نہیں ہے. آپ اس کو سمجھاتے کچھ ہے, وہ جاتے کسی اور طرف. تو ان کافروں کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے.
تو یہ اللہ تعالیٰ پر جو اعتراض کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے. جب اللہ کو مانتے نہیں تھے تو پھر بات بھی نہیں مانتے تھے, اعتراض بھی کرتے تھے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ تیسری بات, اسی قرآن کے ذریعے, اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے, بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے. قرآن سے پتہ چلا ہدایت بھی ملتی ہے, قرآن سے گمراہی بھی ملتی ہے. قرآن سے صرف ہدایت نہیں ملتی, کس کو؟ اس کو ہدایت نہیں ملتی کہ جو قرآن کو محبت والی نظر سے نہ پڑھے. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو محبت والی سمجھ کر پڑھے, محبت سے پڑھے, قرآن کو رب کا کلام سمجھ کر پڑھے, اسے ہدایت ملتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے, ہدایت بھی دیتا ہے. گمراہ کسے کرتا ہے؟ گمراہ اسے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر نہیں کرتا, صرف عناد کی وجہ سے, عناد کی وجہ سے, دشمنی کی وجہ سے, اعتراض کی وجہ سے وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں, تو وہ پھر گمراہ ہوتے ہیں. اور ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں کو قرآنی آیات میں غور و فکر کر کے اپنے لیے راہ ہدایت کو کھولتے ہیں. جو قرآن میں غور و فکر کر کے جو اپنے علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرتے ہیں, ان کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کئی مقام پر اس بات کو بیان کیا, فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, اے آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. یا اولی الالباب, اے عقل والوں نصیحت حاصل کرو, غور و فکر کرو. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے اس بات کی دعوت دی کہ میرے جو قدرت کے نظائر ہیں ان میں غور و فکر کرو. تم غور نہیں کرتے ہیں باتوں میں. قرآن میں تقریباً 1000 کے قریب آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کے جو مظاہر ہیں, مناظر ہیں, ان پہ غور و فکر کی دعوت دی. 1000 کے قریب. احکام کی, مسائل کی آیتیں صرف 500 ہیں. وضو, غسل, نماز, روزہ, حج, زکات, میاں بیوی کے مسائل, اولاد کے حقوق, تجارت کے بارے میں, رہن سہن کے بارے میں, عبادات کے, معاملات کے, یہ چیزیں جو ہے نا صرف 500 تقریباً آیتیں احکام. ٹھیک ہے. اور اللہ کی قدرت کے جو نظارے ہیں ان میں غور و فکر کی آیتیں کتنی ہیں؟ تقریباً 1000. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ جو معرفت حاصل کرتا ہے, تو معرفت حاصل کرنے سے بندے کے دل میں رب کی محبت پیدا ہوتی ہے, عظمت پیدا ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک درس قرآن میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبیوں کو معرفت زیادہ نصیب ہوتی ہے. اللہ کے نبیوں کا جو مقام بلند ہوتا ہے نا عام لوگوں سے, وہ عبادت کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہ عبادت بہت زیادہ کرتے تھے. آپ جو بندہ ہے وہ عبادت کرتا ہے, نہیں, عبادت کی وجہ سے ان کو مقام نہیں ملا, بلکہ خاص ان پر رب کا فضل ہوتا ہے, خاص رب کی رحمت ہوتی ہے کہ انہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے, وہ رب کی معرفت رکھتے ہیں. اس کو اور سادہ لفظوں میں سمجھیے, ایک عالم ہے, ایک عابد ہے, عبادت گزار بندہ ہے. مرتبہ زیادہ کس کا ہے؟ عبادت گزار کا یا عالم کا؟ عالم کا نا. کیوں؟ عالم کا عبادت زیادہ کرتا ہے؟ نہیں, عالم صرف 5 نمازیں فرض پڑھتا ہے, عبادت گزار بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, راتوں کو سجدے بھی کرتا ہے, ساری رات دن عبادت میں گزارتا ہے. اور ایک عالم ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جناب نماز پڑھاتا ہے, نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے, قرآن کا مطلب بیان کرتا ہے, لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے, صرف یہ کام کرتا ہے. اس کا مرتبہ کتنا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فرمایا کہ ایک فقیہ عالم 1000 عبادت گزاروں سے شیطان پر زیادہ بھاری ہے. ٹھیک ہے. عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت, عالم کی دست بوسی کرنا سعادت کی بات. عالم وہ ہے جو قیامت کے دن کروڑوں لوگوں کو شفاعت کرنے جنت میں لے کر جائے گا. عالم وہ ہے جو نبیوں کا وارث ہے. یہ کیوں عالم کو فضائل اتنے زیادہ ہیں؟ کیونکہ عالم معرفت زیادہ رکھتا ہے, علم زیادہ رکھتا ہے, تو عالم کو فضیلت اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے. عالم کی فضیلت علم کی وجہ سے ہوتی ہے, عبادت کی وجہ سے اس کی فضیلت نہیں ہوتی.
لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عبادت گزار کے کوئی ایسے نہیں، اگر عالم عبادت گزار بھی ہو تو پھر سونے میں سوا۔ بہرحال بات ہماری چلی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں کو حق سمجھتے ہیں، ان کو رب ہدایت دیتا ہے، اور جو اس میں اعتراض کرتے ہیں، جو حق نہیں مانتے، تو ان کو گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے واضح طور پر آگے اس بات کو بیان فرما دیا، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو۔ یہ گویا کہ اس کی تفسیر آ گئی ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ بہت ساروں کو جو گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ کرنے ہونے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کن کو گمراہ کرتا ہے؟ تو فرما دیا کہ اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ فاسق کو ہوتا ہے، فاسق وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے۔ کبیرہ جو گناہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں کو کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کی تین قسمیں، فاسق کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے فاسق تغابی، فاسق تغابی، ایک ہوتا ہے فاسق انہماک، ایک ہوتا ہے فاسق جحود۔ فاسق تغابی یہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ فاسق ہوتا ہے کہ جو فسق و فجور میں مبتلا ہے، جان بوجھ کر نہیں، بے علمی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے کبیرہ گناہ ہو جائے، اسے جان بوجھ کر نہیں ہو جائے، مطلب بشریعت جیسے گناہ ہو جاتے ہیں، دل کے اندر وہ یہ سمجھے کہ یار میں نے کام غلط کیا ہے، کام اچھا نہیں کیا، نماز چھوڑ، سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ، صبح سستی ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا، بستر سے نکلنا مشکل تھا، فجر کی نماز چھوڑ، تو ہے تو گناہ نا، دل میں خیال ہے یار کام کو میں نے غلط کیا، یہ بھی فاسق ہے، یہ فاسق تغابی۔ دوسرے نمبر پر فاسق سے مراد ہے انہماک، یہ وہ فاسق جو کبیرہ گناہ کرے، الگ اعلان پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ لگا رہے، آدھی مجھے نہیں سمجھ رہے آپ اسے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، بد نگاہی کرنی ہے، سود کھانا ہے، رشوت لینی ہے، پتہ ہے گناہ ہے، پھر بھی کر رہا ہے، فاسق انہماک۔ ٹھیک ہے، حرام کاموں میں، کبیرہ کاموں میں، کبیرہ گناہوں میں مصروف رہے۔ تیسرے نمبر پر جو یہ وہ بندہ، اچھا یہ جو دوسرے نمبر پر انہماک ہے، یہ بھی فاسق ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ تغابی جو ہے جس سے ہو جاتے ہیں گناہ، اس سے بھی فاسق یہ بھی ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے جحود، انکار کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کہے نہیں حلال ہے، نماز فرض ہے کہ میں فرض نہیں مانتا، اس طرح کے کبیرہ گناہ۔ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ کفر کرنا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بند کے اندر وہ بندہ، اس کو بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مسئلہ ہی نہیں، تو ایسا بندہ جو ہے فاسق کہلاتا ہے، فاسق جحود۔ پر یہاں پر یہ ہوا ہے اس آیت میں جو فرمایا نا اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر دل کے اندر ہی اعتراض ہوا، دل کے اندر ہی اگر قرآن کو نہ ماننے کا ذہن میں نے نہیں ماننا، تو پھر ایسا ہوگا گمراہ ہی ہوتا ہے، ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کی کئی مرتبہ مثالیں میں نے آپ کو درس قرآن کے اندر بیان کی ہیں کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں اب بھی موجود ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، جس کو عربی آتی نہیں، صرف اردو ترجمہ آتا ہے، عربی سمجھنے کے لیے انگلش کو دیکھتے ہیں۔ انگلش میں ترجمہ کیا کیا ہے؟ پروفیسر ٹائپ قسم کے جو لوگ ہو گئے، دنیاوی علم ہوتا ہے، قرآن کا صحیح علم نہیں ہوتا، باقاعدہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن کو نہیں سمجھا ہوتا، باقاعدہ انہوں نے مفسرین کرام جو صدیوں سے بزرگان دین نے جو قرآن کی تفاسیر کی ہیں، ان سے واقف نہیں ہوتے، وہ صحابہ کرام کی حالات زندگی سے واقف نہیں ہوتے، وہ کہتے جناب مجھے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اپنی عقل کے ذریعے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو پھر گمراہ خود بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے کتنے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد ہیں، ٹی وی پر بھی نظر آتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی آپ کو نظر آتے ہیں، کہ جو دعوے دار ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہیں، جناب ہم سے قرآن سمجھو گے، جن کو قرآن صحیح پڑھنا تک نہیں آتا، وہ قرآن کا درس دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر قرآن سے ہدایت نہیں پاتے بلکہ گمراہ ہوتے ہیں۔ ایمان والا
تقوی والا، اللہ رسول سے محبت کرنے والا، وہ قرآن پڑھ کر گمراہ نہیں ہوتا، ہدایت پاتا ہے، رہنمائی پاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری سب مشکلوں کا حل میرے رب کے کلام میں ہے، میری پریشانیوں کا حل میرے رب کے کلام میں ہے، میری مصیبتوں کا حل میرے رب کے کلام میں ہے۔ مجھے رب کی معرفت اس قرآن کے ذریعے ملے گی، مجھے نبی کی محبت اس قرآن کے ذریعے ملے گی، مجھے دنیا کے اندر کامیابی اس قرآن سے ملے گی، مجھے آخرت میں کامیابی اسی قرآن سے ملے گی۔ تو یہ قرآن کو جو اپنا ایمان سمجھتا ہے، قرآن کو اپنا رہنما سمجھتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ اسی قرآن سے اسے ہدایت دیتا ہے۔ جو قرآن کو رہنما نہیں سمجھتا، اپنی عقل کو قرآن کے ذریعے، اپنی عقل کے ذریعے اس قرآن کو کچھ اور معنی کے اندر لے کر جاتا ہے، وہ پھر گمراہ ہوتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللهم رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے حاضرین کی باتوں میں قبول فرما یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں، ہماری غلطی، کوتاہیوں، لفظی خطاؤں سے گزر فرما یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا